یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی خطرناک اور لاجواب عمل ہے۔ یہ عمل صرف ان کے لیے ہے جو جادو ٹونا وغیرہ سے پریشان ہیں، جو سیدھے سادے لوگ ہیں اور جن کے اوپر جادو ٹونا کر کر کے ان کے گھر کو برباد کر دیا گیا ہو، یا ان کی اولادوں کو ہلاک کر دیا گیا ہو، یا ان کے اوپر سفلی عمل چلا کر کے ان کے گھر کو ویران، ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا ہو۔ ان کے لیے یہ عمل بہت ہی لاجواب ہوگا، اور ان کے لیے یہ عمل بہت ہی کار آزمودہ ہوگا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو جو ہے آپ کو آخر تک سننا ہے اور سمجھنا ہے، تبھی آپ کو ساری چیز سمجھ میں آئے گا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جادو کرانے والا اور کرنے والا دونوں حرام کام کرتے ہیں، اتنا یاد رکھنا۔ اور کچھ منتر اور تنتروں میں، کیونکہ جادو ٹونا جو ہے منتر اور تنتر اور جنتر اور ٹونا اور ٹوٹکا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ تو میرے پیارے ناظرین، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ کفری کلمات ہوتے ہیں، اور اس کو جو لوگ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ بعض اوقات میں شرک کر بیٹھتے ہیں، کفر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایمان میں نہیں رہتے، ایمان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ ایسے کاموں سے آپ پرہیز کریں اور دور رہیں، ہرگز ان کاموں کے پیچھے نہ جائیں۔ اور جو لوگ واقعی پریشان حال ہیں اور جو حق پر ہیں اور سامنے والا ناحق بالکل ان کو حق والوں کو ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، اپنے علم سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہو، تو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی مجرب ہے۔ یہ عمل جو ہے جادوگر کے عمل کو قید کرنا، اور جادوگر کے عمل کو قید کرنے کے ساتھ ساتھ میں اگر وہ اس سے اگر دور ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر دور نہیں ہوگا تو وہ خون کے الٹی اس کے منہ سے نکل جائے گا، اتنا یاد رکھنا۔ اتنا خطرناک پاورفل عمل ہے یہ۔ تو میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے میں آپ کو دو بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں اس طریقے کا پریشانی ہے کہ آپ کے گھر کے کسی بھی افراد کے اوپر کسی نے حفظات مسلط کر دیا ہو، یا جنات مسلط کر دیا ہو، یا پری، یا تو پھر دیو، یا تو خبیث، یا تو کوئی ارواح بد کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہو، یا زمین کے اندر کوئی چیز دفنا کر کے آپ کے اوپر دفنا دیا ہو، یا آپ کے لیے سحر چلایا جاتا ہو، آپ کو بار بار بیمار کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہو، یا تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرا کر کے تھک گئے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو شفا نہیں مل پاتا ہے، تو آپ کے ساتھ اگر ایسے معاملے ہو تو آپ کے لیے یہ عمل ضرور آپ ایک بار کریں۔ تو میرے پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اور سرکار کے صدقے سے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اتنا یاد رکھو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ واقعی پریشان حال ہیں اور آپ کے ساتھ ایسے معاملے پائے جاتے ہیں تو آپ استخارہ وغیرہ کے ذریعے سے سب سے پہلے جادوگر کا کنفرم کریں کہ یہ واقعی جادوگر ہے یا نہیں ہے، یا اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ شک کی بنیاد پہ آپ ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ جب آپ کو پورا یقین ہو جائے خوابوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، آپ جب تک پرسکون ہو کے آپ کو یقین نہ ہو تب تک یہ عمل کے لیے ہرگز آپ نہ سوچیں۔ تو اس عمل کو آپ پیارے ناظرین اب شروع کرتے ہیں۔ اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں گا، صرف میں ایک پوشیدہ رکھا ہوں۔ اس میں رکھنے کی وجہ یہ ہے میرے پیارے ناظرین، کیونکہ میں نہیں چاہتا اس عمل کو آدمی جو ہے عام سمجھ لے، اور خاص چیز کو عام سمجھنا بالکل ہرگز نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور اس کو عام سمجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس عمل کو اب ہم سمجھتے ہیں، اس عمل کو کیسے کیا جائے گا۔ پوشیدہ صرف میں وقت نہیں بتاؤں گا، کیونکہ
یہ وقت جو ہے مہینے میں 3 یا 4 دن آتا ہے، ہر مہینے کے اندر آتا ہے، اسی دن اس عمل کو کیا جائے گا۔ اور وقت جو ہوتا ہے اس کا 11 بجے سے 3-4 بجے تک کا وقت رہتا ہے اس عمل کو کرنے کا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے طریقہ آپ طریقہ سماعت فرما لیجئے میرے پیارے ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو کمہار کے پاس جانا ہے، جانے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں سے ایک مٹی کا برتن یعنی پتیلا ٹائپ کا ایک مٹی کا برتن لینا ہے میرے پیارے ناظرین۔ جب آپ نے اس کو حاصل کر لیا، پکا ہوا ہونا چاہیے میرے پیارے ناظرین۔ جب آپ نے لے لیا، لینے کے بعد جو ہے آپ کو ایک چاقو یعنی ایک چھری کا انتظام کرنا ہوگا، اور وہ جو آپ کا چاقو جو ہوگا وہ چاقو نوک والا ہونا چاہیے تاکہ اس سے کچھ لکھا جائے تو تورنت لکھا جائے میرے پیارے ناظرین۔ جب آپ نے ان دونوں چیزوں کا جب آپ نے انتظام کر لیا تو میرے پیارے ناظرین، اب آپ کو بیٹھنا کہاں ہے، آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک جائے نماز لے لیں، باوضو ہو جائے، ہونے کے بعد جو ہے آپ کسی محفوظ جگہ یعنی مطلب سکون جگہ میں بیٹھ جائیں، سورج کی روشنی میں۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے میرے پیارے ناظرین، یا تو آپ قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں، یا تو گھر سے باہر کسی ویران جگہ میں بھی جا کے کر سکتے ہیں جہاں سکون ہو، کوئی کسی کا آنا جانا نہ ہو، ایک دم پرسکون ہو کر کے اس عمل کو لکھا جائے میرے پیارے ناظرین۔ جب آپ نے سورج کی روشنی میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جو ہے میرے پیارے ناظرین، اس کے بعد جو ہے اس عمل کو لکھنا ہے۔ اب لکھنا کون سی سورت ہے آپ سماعت فرما لیں۔ سورہ فلق کو لکھنا ہے، سورہ فلق کو پوری سورت کو لکھنا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق سے لے کر حاسد اذا حسد تک پوری سورت کو لکھنا ہے۔ زبر زیر پیش لکھنا کوئی قید نہیں، لکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، نہ لکھے تو کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن عربی آیت کو پوری لکھنا ہے میرے پیارے ناظرین۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ گول کر کے لکھیں، لکھتے پھر ایک سے ایک ایسے کر کے گھما کر کے لکھتے جائیں۔ یہ نہیں کہ مطلب سورت بعد سورت لکھے، ایسا نہیں، گھما کر کے گول دائرہ بنا دیجئے میرے پیارے ناظرین۔ اس کے بعد دوسری سورت آپ کو سورہ ناس لکھنا ہے، قل اعوذ برب الناس سے لے کے من الجنۃ والناس تک پوری سورت کو لکھنا ہے۔ جب آپ نے سورہ فلق کو اوپر لکھا، پھر سورہ ناس کو نیچے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جو ہے میرے پیارے ناظرین، اب وہ آخری صورت یہ ہے کہ آیت الکرسی کو آپ کو لکھنا ہے۔ پوری آیت الکرسی لکھیں گے، اور اسی گول دائرے میں لکھیں گے، لکھتے اس کے بعد جو ہے بیچ میں آپ کو جگہ خالی رکھنا ہے میرے پیارے ناظرین۔ جب آپ نے جگہ خالی رکھا، اسی جگہ میں آپ کو اس دشمن کا تصور کر کے اس دشمن کا نام لکھنا ہے۔ اس جادوگر کا نام جو کافی جادو سے پریشان کر کے رکھا ہو، آپ کے گھر کو برباد کر دیا ہو، اس جادوگر کا نام لکھنا ہے میرے پیارے ناظرین۔ اس جادوگر کا نام جو ہے آپ کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھنا ہے، اور جب نام کے ساتھ لکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس کے آگے یہ لکھنا ہے آپ کو کہ اس جادوگر کے عمل کو ہم نے قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر پھر لکھنا ہے کہ اگر یہ ان عملوں سے اگر دوبارہ کام لے تو یہ ہلاک ہو جائے، یا تو یہ اپنا انجام خود دیکھ لے۔ اس کے بعد آپ کا عمل تیار ہو گیا میرے پیارے ناظرین۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ، اس جادوگر کا ہم نے تیرے پاک کلام سے اس کے عمل کو قید کر دیا، یا رب قدیر میرے مالک مولا، تو بہتر جانتا ہے کون حق اور ناحق ہے، کیونکہ تو ہی عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگیں گے سرکار کے صدقے سے۔ دعا مانگنے کے بعد اس کے بعد جو ہے میرے پیارے ناظرین، اس کے بعد اس چیز کو، اس سامان کو اب آپ کو کہاں رکھنا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس سامان کو جو ہے آپ کو سمندر، یا تو چلتا بہتا ہوا پانی، یا تو قبرستان کے اندر آپ اس کو گڑھا کھود کر کے گاڑ دیں۔ گاڑنے کے بعد جو آیت آپ نے لکھی ہے وہ اوپر نہیں، وہ نیچے جانا چاہیے، اور جو اوپر والی جگہ ہے وہ اوپر آ جانی چاہیے۔ جو آیت ہے وہ جیسے کسی ڈھکن کو ڈھانکتے ہیں، وہ ڈھک جاتا ہے سبزی اور اوپر کی جگہ خالی رہتی ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو مطلب زمین کے اندر ڈھانک دینا ہے، اور اسی بیچ میں سب سے پہلے چھری کو گاڑ دیں گے، اور چھری کے اوپر ہی اس کو بھی
گاڑ دیں گے۔ گاڑنے کے بعد جو ہے اس کے بعد میرے پیارے ناظرین آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اور اس کو جو ہے ہم نے پوشیدہ رکھا۔ پہلی بات ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ مہینے میں 4 دن ہی کیا جاتا ہے، 3 سے یا 4 دن ہر مہینے میں آتا ہے وہ تاریخ، اور اسی تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین یہ تاریخ ہم نے اسکرین پر اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس سے پھر لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین تو آپ جو ہے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں یا آپ اس طریقے سے پریشان حال ہیں تو انشاءاللہ میرے نمبر سے آپ میرا نمبر اسکرین میں دیا ہوگا، اور یہ میرا نمبر لے کے آپ مجھے فون کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے معلومات لے سکتے ہیں آپ اس عمل کے تعلقات سے۔ باقی اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو کمنٹ بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا کر کے جائیے، اور لائک بھی کر کے جائیے۔ تو میرے پیارے ناظرین دیجیے اجازت، خدا حافظ۔